میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میرے لیے انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین ذی وقار، ہم قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا سلسلہ اگلی نشست کے ساتھ لیے پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ یوسف کا مختصر سا تعارف اور سورہ یوسف کے پہلے رکوع کی تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔ سورہ یوسف کے حوالے سے ابتدائی جو معلومات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین کے علم میں ہونی چاہیے، سورہ یوسف ان دو صورتوں میں شامل ہے جو مکمل، جن میں انبیاء علیہ السلام کے مکمل واقعات کو بیان کیا گیا، ایک سورہ نوح ہے اور ایک سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف شان نزول کے لحاظ سے مکی صورت ہے اور اس کے 12 رکوع ہیں اور 111 آیات پر مشتمل یہ صورت مبارکہ ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ پر آنے والی آزمائشوں کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اسی لیے اس سورت کو سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سورت مبارکہ کو چند یہودی علماء نے سنا اور سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سورت کے متعلق سوالات کیے اور آخر کار وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سورہ یوسف کے حوالے سے یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے غلاموں کو سورہ یوسف کی تعلیم دو، کیونکہ جو مسلمان بھی سورت کی تلاوت کرے یا اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دے یا اپنے غلاموں کو اس کی تعلیم دے تو اللہ تعالیٰ اس پر موت کی سختیوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ سورہ یوسف کے دیگر اور بھی فضائل و جو مناقب ہیں وہ علماء کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں بیان کیے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا، بہترین واقعے سے تعبیر کیا گیا۔ اس کی کئی وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ پر انسان کا یقین راسخ آپ کو ہوتا نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے معاملات کو چلایا اور وہ کس مرحلے سے گزرتے دوسرے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے سے گزرتے ہوئے تیسرے مرحلے میں کئی مراحل سے گزرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے متعین فرمایا تھا۔ اسی صورت کے اندر عورت کے مکر کا ذکر بھی کیا گیا۔ اسی صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کھلے عام معافی کا اعلان کیا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور دیگر آسمانی کتابوں کی تصدیق کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ میں سورہ یوسف کی پہلی آیات مبارکہ کی تفصیل کی طرف آتا ہوں۔ یاد رہے کہ امام غزالی نے الگ سے سورہ یوسف کی تفسیر لکھی ہے جس میں آپ نے انتہائی صوفیانہ انداز سے سورہ یوسف کی تفسیر کو بیان کیا۔ سورہ یوسف کی ابتدا کرتے ہیں، پہلا رکوع ہے اور اس کی صرف 6 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات سے ہے، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی اس صورت میں جو بیان ہوا یہ روشن کتاب یعنی قرآن مجید کی آیات ہیں۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے روشن اور ظاہر کر دینے والی، بیان کر دینے والی، کسی قسم کا اشتباہ پیچھے نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کا حلال حرام بالکل واضح ہے، قرآن میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقائد بیان کیے وہ کسی طرح کا بھی اشتباہ نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے مشرکین مکہ، کفار کو یا دیگر اقوام عالم کو دعوت دی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، لیکن اس کی مثل ایک صورت لانے سے بھی وہ لوگ عاجز رہے ہیں۔ قرآن کے اندر حدود و تعزیرات کے احکام بالکل واضح ہیں۔ ہر وہ معاملہ جس کا تعلق انسانی فلاح و بہبود سے ہو، انسان کی آخرت سے ہو، دنیاوی زندگی سے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کو بڑا کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے، اور اسی لیے اس کو آیات الکتاب المبین سے تعبیر کیا گیا۔ اگلی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ قرآن کریم فرقان حمید کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس خطے میں ہوا، وہ لوگ عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے، جانتے تھے، عربی زبان کی باریکیوں سے آشنا تھے، اور عربی زبان کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جو عربی میں نازل فرمایا، اس کی فصاحت و بلاغت دیگر زبانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ جنت میں اہل جنت بھی عربی زبان میں گفتگو کریں گے، اور عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت میں پہلے بیان کر چکا، کیونکہ یہ عرب قوم پر اس کا نزول ہوا، اور عرب قوم سے ہی اس قرآن مجید نے دیگر اقوام تک پہنچنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے معنی کو سمجھ کر اس میں غور و فکر کرو، یہ جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے ایک بات اور بھی اشارتاً معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کا مسلمانوں پر ایک حق ہے کہ وہ اسے سمجھ کر پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان پر عبور ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ کلام عربی ہے، اور اس لیے جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہوں ان کے لیے ہے کہ صحیح العقیدہ علماء کرام، اہل حق کے مستند جو علماء کرام ہیں، ان کے تراجم یا ان کی تفاسیر سے استفادہ کریں تاکہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ فی زمانہ مسلمان اس وقت اس مرحلے سے بہت دور ہیں، غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں بروئے کار لانے کا جو معاملہ ہے ان میں مفقود ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت دے تاکہ قرآن مجید کی بنیادی باتوں کو سمجھ سکے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس واقعے کو بہترین واقعہ قرار دیا ہے۔ اب بہترین واقعہ کیا ہے؟ اس کی کئی حکمتیں ہر مفسر نے اپنی سوچ کے مطابق بیان کی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کئی عبرتیں ہیں، کئی حکمتیں ہیں، اور جتنی حکمتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں وہ کسی اور صورت میں ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ اس میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے انتہائی اچھا سلوک کیا، باوجود یہ کہ انہوں نے حسد کیا، اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک آئے، والد سے آ کر غلط بیانی کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں یہ سب کچھ جانتے بوجھتے معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا ہے، بہترین واقعہ، کیونکہ اس میں بھائیوں کے لیے کھلے عام معافی کا اعلان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی واقعے کے اندر انبیاء کرام، صالحین، فرشتوں، شیاطین، جنات، انسانوں، جانوروں، پرندوں کا ذکر ہے۔ اس میں بادشاہوں، تاجروں، عالموں، جاہلوں، مردوں، عورتوں کے طرز زندگی کا بیان، عورتوں کے مکر و فریب کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں توحید، رسالت، فقہی احکامات اور خوابوں کی تعبیر، سیاست، معاشرت، تدبیر معاش، ان تمام چیزوں کا بیان ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا۔ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمت کاملہ کا ظہور ہوتا نظر آتا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد محترم، میرے باپ، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ایک چاند، ایک سورج اور 11 ستاروں کو
اپنی آپ کو یعنی اپنی ذات کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ خواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا اس وقت آپ کی عمر مبارک مفسرین نے 12 سال بیان فرمائی ہے۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے یہ خواب دیکھا اور آپ کے والد محترم یہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ مجھ اور ان کی جو خالہ ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی راحیل وہ انتقال پا چکی تھی، اور سیدہ راحیل کے بطن اقدس سے 2 بھائی تھے، جناب بنیامین اور جناب سیدنا یوسف علیہ السلام۔ دیگر جو بھائی تھے ان کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری اہلیہ کے بطن سے تھا، گویا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حوالے سے سگے بھائی نہ تھے، یعنی والدہ کی طرف سے وہ سگے بھائی نہ تھے، والد ان سب کے ایک سیدنا یعقوب علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام ان تمام حکمتوں کو جان چکے تھے اور آپ نے اپنے بیٹے کو آگے چل کر اس خواب کو اپنے بھائیوں کو بتانے سے بھی منع فرما دیا۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں ایک چاند، ایک سورج اور 11 ستارے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ سجدہ تحیت، کسی کے لیے تعظیمی سجدہ جو ہے یہ حرام ہے شریعت محمدیہ کے اندر۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے والد محترم کو اس خواب کے حوالے سے بتایا اور آپ نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ نے اس کی تعبیر یہ جان لی کہ یہ سب سجدہ کریں گے، تو اس دور کے اندر یا پچھلی شریعتوں کے اندر سجدہ تحیت یہ جائز تھا۔ اس حوالے سے علماء کرام نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کی طرف سے سجدہ کیا گیا اس گفتگو کو بھی بطور دلیل بنایا ہے کہ گزشتہ جو شریعتیں گزری ہیں یا پچھلے جو انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں ہیں ان کے اندر سجدہ تحیت کی ممانعت قطعاً نہ تھی، سجدہ کرنا جائز تھا۔ اب آ کر ہماری شریعت کے اندر اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا، کوئی ایک آدمی کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ سجدہ تحیت یا سجدہ عبادت دونوں طرح کے سجدے جو ہیں یہ منع ہے ہماری شریعت کے اندر، اور یہ جو لوگ بعض اوقات قبوروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ شرعاً حرام ہے اور اس کی ممانعت احادیث مبارکہ سے مل جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیقیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ فرمایا میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور دونوں جہان کی نعمتیں اور ان پر عنایات کا شرف اہتمام کرے گا، مکمل کرے گا۔ اس لیے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ان کے بھائیوں سے کافی تحفظات تھے کہ وہ حسد محسوس کریں گے، اور جب کوئی انسان کسی سے حسد محسوس کرتا ہے تو اس کے خلاف عملی طور پر کوئی بھی قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کرتا۔ تو آپ نے یہ جو خواب ہے اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع کیا۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور وہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے، اچھا خواب دیکھے، تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جس سے محبت رکھتا ہے، اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 بار دھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ یعنی اچھا خواب بھی صرف اسی سے بیان کیا جائے جو آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ کے ساتھ حسد والا معاملہ نہ رکھتا ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب بھائیوں کو بتانے سے منع کیا، کیونکہ شیطان کی طرف سے حسد کا انسان کے اندر ایک داعیہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس لیے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اپنے بھائیوں سے خواب مت بیان کرنا، کیونکہ شیطان ان کے دلوں میں حسد پیدا کرے گا، اور جب وہ حسد میں آ گئے پھر تمہارے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائیں گے اور تمہیں نقصان دینے کی کوشش کریں گے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
ان ربک علیم حکیم، اور اس طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے ان باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، بے شک تیرا رب علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو فرمائی کہ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے آباء و اجداد کو نبوت کے سے سرفراز فرمایا، نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ اجتباء، یجتبی کا یہ ہے لفظ اجتباء، اصل میں منتخب کرنا، چن لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چن لے گا، نبوت سے سرفراز فرمائے گا، یا آپ اعلان نبوت فرمائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ خوابوں کی تعبیر اس سے مراد ہے، آپ خوابوں کی تعبیر بڑے احسن انداز سے بتاتے، اور ان خوابوں کی تعبیر بتانے میں 1% بھی کسی قسم کی غلطی نہیں ظاہر ہوتی تھی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنا احسان مکمل فرمائے گا۔ اپنا احسان مکمل فرمائے گا، اس کی پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ امام رازی نے مزید وسعت کی ہے کہ آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائے گا، آپ کی نسل آگے چلے گی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام نعمت آپ پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں کثرت پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت گزاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت پیدا کر دے گا۔ جیسا کہ آپ جب عزیز مصر بنے تو اس کے بعد آپ کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور مال اور شان و شوکت میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا، یہ ہے اس بات کی تفسیر۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے انعامات کی تکمیل فرمائے گا۔ مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی جائے گی، اچھی ثنا اور تعریف ہے، کثیر علوم ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اللہ کی معرفت میں استغراق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کے ذریعے آپ کو خبر دی جا رہی ہے کہ اتمام نعمت کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق کو منتخب فرمایا۔ ان کو کس چیز سے سرفراز فرمایا؟ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ گویا پہلے ہی خبر دے دی گئی کہ آپ اعلان نبوت بھی فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی ان نعمتوں کا کمال جو ہے اس کا اتمام وہ ظہور فرمائے گا اس کا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر منقول ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، انہوں نے اس سے مراد نبوت مراد لی ہے۔ کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، ذات المسیر میں علامہ ابن جوزی نے اس تفسیر کو ایک اور رخ بھی دیا ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ کما اتمها علی ابویک، جیسا کہ اللہ نے نعمتوں کو مکمل کیا، اتمام نعمت ہوئی تمہارے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے محفوظ رکھا، اور یہاں پر اسحاق علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت تھی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح سے نجات عطا فرمائی۔ لیکن ہم اکرمہ کی اس تفسیر سے اختلاف کرتے ہیں جو علامہ ابن جوزی نے لکھی، کیونکہ ہمارے ہاں جو ذبح ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، نہ کہ جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ میں یہاں پر ایک حوالہ آخری نقل کرتا چلوں۔ عیسائیوں میں اور ہم میں ایک بات کا اختلاف ہے کہ ذبح کون تھے۔ اہل اسلام کا مذہب اور موقف یہ ہے کہ ذبیح اللہ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں۔ تو میں انجیل کے ایک حوالے سے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ آپ سے عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام 13 سال چھوٹے تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام ولادت سے ہی کبھی اکلوتے نہ رہے، کیونکہ حضرت اسماعیل تو اکلوتے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ 13 سال تنہائی کی زندگی آپ نے گزاری، آپ کے ساتھ اور کوئی بھائی نہیں ہے، تو آپ ہی اکلوتے ہوئے۔ اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو پھر آپ اکلوتے نہ رہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو کسی وقت بھی اکلوتا بیٹا نہیں کہلا سکتے، کیونکہ حضرت اسماعیل ان سے پہلے ہی موجود ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ انجیل خود اس بات کی تائید کر رہی ہے جو اہل اسلام کا مذہب ہے، موقف ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا اشارہ دیا، ان کا حکم دیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کسی صورت بھی ذبیح اللہ نہیں کہلوا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا